اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اور پھر مومن وہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ کسی کو اپنی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے نہ اپنے مال کے لیے خطرہ ہوتا ہے. المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان کے لیے اپنے خون کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا, اپنے مال کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور آج معاشرہ ایسا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ کسی کی داڑھی نہ دیکھنا, کسی کی محراب نہ دیکھنا, کسی کے حج نہ دیکھنا, پیسے کے معاملے میں کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیسی بات ہے؟ ہم کہاں چلے گئے میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں آؤ اس جماعت کے ساتھ شامل ہوں. یہ قرآن ہے ہمارا رہبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہماری اللہ اکبر پیشوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ ہے. یہ ہمارا رول ماڈل, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اور صحابہ کی جماعت ہے جس کے ساتھ ہم نے شامل ہونا ہے. اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہیں, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ سنا کے بعد میں ختم کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, ایک جماعت ایسی میری امت کے اندر رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی, ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ان کا ساتھ چھوڑنے والا, ان کے ساتھ دشمنی کرنے والا, ان کی مخالفت کرنے والا. لوگوں نے پوچھا کون ہے یا رسول اللہ وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا یہ ہے الجماعہ, یہ صحابہ کی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہیں. اور وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر ہوں گے مان علیہ و صحابی, جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور تیسری روایت میں یہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں النزاع من القبائل, جو مختلف قبیلوں سے نکل کے آتے ہیں, مختلف برادریوں سے, مختلف فیملیوں سے, مختلف گروہوں سے نکل کے آتے ہیں. النزاع من القبائل الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی, اور جو میرا طریقہ لوگوں نے رسم و رواجوں اور اپنی طرف سے جال سازیوں کے ساتھ بگاڑ دیا ہوگا, اس طریقے کی اصلاح کریں گے اور لوگوں کے اندر اس طریقے کو زندہ کریں گے, اس طریقے کے اوپر چلیں گے, لوگوں کو وہ طریقہ دکھائیں گے, اس پہ چل کے بھی دکھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی, سمجھائیں گے بھی. یہ ہیں وہ لوگ جو اس جماعت کے ہیں. میں نہیں کہتا میرے ساتھ آ جاؤ, میں نہیں کہتا فلاں کے ساتھ چلے جاؤ. میرے بھائیوں دین کی طرف آؤ, قرآن کو سمجھو, یہ آپ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھو, یہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ کی سیرت الحمدللہ موجود ہے, صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور اس طریقے کے اوپر چلنے والے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں, اور اگر ان میں انسان شامل ہو جائے تو اللہ کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی دیکھیے. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ تم آج چلتے ہو, جس طریقے پہ, جس دین پہ, جس کتاب و سنت پہ, کیونکہ صحابہ کے زمانے میں یہ مذہب, یہ فرقے, یہ گروہ, یہ ٹولیاں اور یہ جماعتیں تھیں جو آج ہمارے دور میں ہیں؟ کوئی نہیں تھی, الحمدللہ کوئی نہیں تھی. ایک امام اور ایک جماعت, قرآن و سنت دستور, یہی تھا نا صحابہ کرام کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس پہ تم چلتے ہو, میرے بعد کے زمانے میں جو لوگ اس پہ چلیں گے, اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50 گنا ثواب دے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے زمانے کا 50 گنا ملے گا؟ فرمایا نہیں, تمہارے جیسے عمل کرنے والوں کا 50 گنا ملے گا. جتنا تم عمل کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ اس سے 50 گنا ثواب زیادہ دے گا. یہاں اشکال ذہن میں آ جاتا ہے انسان کے کہ بعد میں آنے والے صحابہ سے بڑھ گئے. نہیں, ان سے بڑھ نہیں سکتے. مقدار میں بے شک بڑھ جائیں, لیکن کیفیت میں نہیں بڑھ سکتے, معیار میں نہیں بڑھ سکتے. سونے کا ڈھیر ہوتا ہے, اور سونے کا کلو ہوتا ہے, اور لوہے کے ٹن ہوتے ہیں, وہ اس کلو کے برابر نہیں ہوتے. ہاں, یہ ٹن جو ہے وہ کلو کے برابر نہیں ہوتے. صحابہ سونا تھے اور یہ فولاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں کوشش کریں دین کی طرف آنے کی, اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی.
اور یہ راستہ آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کوشش کرے تو اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ صرف ہمت کرنے، عزم کرنے اور آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت دستگیری فرما کے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے عزیز و اقارب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، سیاسی لیڈروں کو بھی، فوجیوں کو بھی، اور پولیس والے، ججز، عدالتوں کے وکیلوں کو بھی، جتنے ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، ہم سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف رجوع ہو کر اللہ کے بندے بن کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کے ہم اس دین پر چلیں جس دین پر چلنے میں اللہ نے ہماری دونوں جہان کی کامیابی رکھی۔